جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق کھوکھر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایمرجنسی کلپ کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ کل کے میرے کلپ میں جو میں صحیح ریکارڈنگ نہیں کرا سکا، اگر آپ نے سنا ہے تو ویری گڈ، اگر آپ نے آگے اس کو نہیں پہنچایا تو ویری بیڈ۔ آپ اس میرے کلپ کو اور خصوصاً میرے اس کلپ کو آپ نے پبلک عوام تک ضرور پہنچانا ہے۔ میں نے یہ کلپ اس لیے بنایا ہے کہ آج ویٹیکن کی ٹرائکا، پاکستان کی ٹرائکا، دراصل یہ ابلیسی، یہ شیطانی ٹرائکا ہے۔ ٹرائکا کی ایکسپلینیشن بار بار کرنا مناسب نہیں ہے، بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ٹرائکا کہتے ہیں ویٹیکن کی وہ آرمی جو 150-200 سال پہلے GHQ میں بنائی گئی تھی۔ اس آرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو پارشل انڈیپینڈنس دینے کی جو کوشش کی تھی، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بڑی ذہانت کے ساتھ اوورٹیک کیا، لیکن اس کے باوجود جو ویٹیکنز ہیں انہوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، وہ انڈیفیٹڈ ہیں۔ جب تک آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے، آپ پاکستان کے 75 سال کی جو تاریخ جس کے اوپر ہم روتے ہیں، آپ رونا بند کر دیں گے اور انفنش بزنس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آج ٹرائکا کے ختم کرنے کا پہلا دن آ گیا ہے۔ آج سے ہم جنگ میں انوالو ہیں، ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ آج سے پوری پاکستانی خلافتی لشکری عوام نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دینی ہیں۔ آپ کو گھروں میں یہ جنگ کی تیاریاں گھروں میں شروع کر کے محلوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، تحصیل کے لیول میں، پورے پاکستان کے لیول میں اپنی طرف سے اپنے دماغ کو، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بہترین دماغ دیا ہے، آپ نے دنیا کے ہر قسم کے ڈرامے، ہر قسم کی فلمیں دیکھی ہیں، آپ چوچی بچے نہیں ہیں کہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ سیلف ڈیفنس اپنی خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی گلیوں کے لیے، اپنے کوچے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے سیلف ڈیفنس۔ آپ دشمن نے آپ کی جان لینی ہے، آپ کے اعضاء کاٹنے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹیں گے، ہمارے اعضاء کاٹے جائیں گے روحوگنیا کی طرح۔ یہ بیان ہے پاکستان کی فوج کے ایک غدار جنرل کا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، پچھلے کلپ میں میں نے اس کا نام لیا ہے۔ اس نے 1 سال پہلے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ایسا ہوگا کیونکہ سارے جنرل کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ ایک حاضر ڈیوٹی وہ جج، وہ جنرل جس نے واگا کے بارڈر کا کمانڈ سنبھالی، جب وہ شخص، رائٹ ہینڈ آدمی، ایک غدار جنرل مشرف کا رائٹ ہینڈ آدمی، جب یہ کہے میمورنڈم کے دفاع کے لیے، وہ یہ کہے کہ پاکستان کے سارے جنرل کمپرومائز ہو گئے ہیں، کمپرومائز انگریزی میں کہتے ہیں غدار کو، تو بھائی ہم اور میں اور آپ، ہم تو ملٹری انٹیلیجنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ میں تو مانتا ہوں میرے پاکستان کا خدا MI ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہے، خلافتی ہے، لشکری ہے۔ اگر MI اگر وہ گر گیا، جبرائیل، حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل کا وہ کوبرا، وہ سانپ اگر اپنی کھال آج نہیں بدلے گا ویٹیکن کی، تو وہ ارشاد گرامی بزرگ ترین فرشتے حضرت جبرائیل کا، یہ دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے محترم دوست جنرل، پوری قوم کے دوست ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح، شہید جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے اپنی جنگ جہاد افغانستان کا جو پلان، وار زون پلان بنایا تھا، وہ سورۃ توبہ سے بنایا تھا۔ ہمیں معلوم ہے اگر یہ ٹرائکا جو ملٹری انٹیلیجنس، جو ہمارا کوبرا ہے، یہی ایک محفوظ تھا، گیمیں کھلاتے رہے، ادھر ادھر کے لوگوں آگے رکھ کے اپنے بچتے بچاتے کہاں تک آگے، اب تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ میمورنڈو اس GHQ ویٹیکن کے قلعے جو 250 سال 150 سال پہلے بنایا گیا،
اس قلعے GHQ سے اپنے کوبرا کو، ملٹری انٹیلیجنس کو، گارڈ آف پاکستان کو نکالنا چاہتا ہے باہر میمورانڈم کے ذریعے، اس اپوزیشن کے ذریعے، اس ٹرائکا کے ذریعے. ٹرائکا ویٹیکن قادیانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نام میں نے دیا ہوا ہے. پچھلے 20 سال سے میں یہ لکھتا ہوں، بانگے دول لکھتا ہوں، نہیں ڈرتا کسی سے، کیونکہ میرا قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے جو میرے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اور میری قوم ساری مسلمان ہے. منافقین کے علاوہ ہم سارے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا ایمان نہیں بیچا، جو دو قومی نظریہ پر ایمان رکھتے ہیں آج بھی، کل بھی، ماضی میں بھی، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. انہوں نے روز آفرینش کو بھی کلمہ پڑھا تھا. وہ نیابت کے لیے آگے بڑھے تھے، ان کے قدم آگے آئے تھے، پیچھے نہیں گئے تھے. وہ حق کی ڈیموکریسی، دو قومی نظریہ کے لمبردار روز آفرینش کو تھے. روز آفرینش کو کہتے ہیں جب خدا نے ساری مخلوق کو پیش کیا کہ مجھے نیابت کی ضرورت ہے، میں نے عشق رچایا ہے، مجھے ایک معشوق کی ضرورت ہے. کون بنے گا میری معشوق؟ کون بنے گا میرا نائب؟ کون بنے گا میرا مینیجر؟ کوئی بھی نہیں آیا سامنے. ایک آدم ہمارا باپ آیا. ٹرائکا سمجھانے کے لیے ویٹیکن، جنہوں نے 250 سال پہلے GHQ بنایا، زائنسٹ، لارڈ آف انگلینڈ کے زائنسٹ، جو دشمن ہے خلافت راشدہ کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جنہوں نے خلافت راشدہ کو ختم کیا، جنہوں نے کرائے کے قاتل بلیک واٹرز، شیہان علی کے سب سے بڑے بندے ابو لولو کو بھیجا. پالیٹکس، ڈرٹی پالیٹکس کھیلتی ہیں ہماری پاکستان کی ساری پارٹیاں. مسلمان اصلی پالیٹکس، دین کی پالیٹکس کھیلتا ہے. دین، اصل دین کی پالیٹکس، حق کی پالیٹکس. یہ ہمارا باپ لے کے آیا، قائد اعظم نہیں لایا، یہ ہمارا باپ آدم لایا. قائد اعظم نے اس کو اثر زندہ کیا. پاکستان کے بانیان پاکستان ہزاروں تھے، قائد اعظم ایک نہیں تھا. قائد اعظم تو ایک مکمل مومن شخص، ایک پروفیشنل اٹارنی، جس نے اپنی وکالت کو خیرباد کیا اس ملت اسلامیہ کی وحدت کے لیے. اصل وحدت ملت اسلامیہ کی وہ دستور قرآن ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے قائد اعظم نے دستور قرآن کو کہہ کر وہ لاگو کر دیا تھا پاکستان کی آزادی سے پہلے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ کے عوام سے یہ شرط، یہ کنڈیشن منظور کرائی تھی، جس وقت میں ریاست مدینہ میں داخل ہوں گا تو قرآن کا دستور آٹومیٹیکلی لاگو ہو جائے گا. گوریلا فوج کے وہ لوگ، ایجنسیوں کے وہ لوگ جن میں طاقت ہے، جن کے پاس گنز موجود ہیں، جو آرمی کے اندر موجود ہے، آرمی کا جنرل چیف آف سٹاف خود بھی یہ بات سمجھ لے کہ اس کے اوپر فرض ہے دستور قرآن کا نافذ کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر وہ نافذ نہیں کرتا تو روز محشر، حوض کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا پاک کی قسم اس کو پانی نہیں پلائیں گے. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. پڑھ لو سورۃ کوثر. تو رمضان کا آج 27ویں رات ہوگی. آج کے دن قرآن نازل ہوا، آج کے دن پاکستان آزاد ہوا. اور میرے لشکریوں اور میرے خلافتی عوام پاکستان، باہر آ جاؤ، آج سے جنگ جاری ہے. اس ٹرائکا کو ہم نے ختم کرنا ہے. ویٹیکن کی اس کھال کو ہمارا کوبراج اتار پھینکے گا، اور اپنے اس جس نے اس کو اس چھوٹی سی سانپ کی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے اندر قید کیا، اس کو آزاد ہونا ہوگا. حضرت جبرائیل کی حدیث کے حوالے سے اس کو اپنی ویٹیکن کی کھال اتار کے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی خلافتی عوام کو، لشکری عوام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پاکستان کے قائد اعظم کا دستور قرآن واپس نافذ کرنا ہوگا. آج اس ویٹیکن کے دوسرا ٹرائکا فرعونی یہ عدلیہ ہے، ویٹیکن کی یہ شیطانی عدلیہ ہے. خدا کی قسم یہ سارے کے سارے چیف جسٹس وکلا یہ سارے جہنمی ہیں، ماں سوائے ان کے جو قانون قرآن نافذ کرنے کے لیے نئی المنکر اور عملاً کوشش کرتے ہیں.
माँ सवाए उनके। खुदा की कसम ये सारे जहन्नमी हैं। तीसरी, ये पार्लियामेंट, ये रोमन की, ये वेटिकन की, ये मुनाफिक पार्लियामेंट है। इसमें सबसे बड़ी मुनाफिक अपोजिशन है। कल की, आज की, परसों की, कल की हुकूमत, आज की हुकूमत, ये सारे के सारे मेम्बरान मुनाफिक हैं। खुदा की कसम ये मुनाफिक है। ये जितना बड़ा नाम होगा वो उतना बड़ा मुनाफिक है, क्योंकि वो समझता है असल बात को। कायद आज़म की अकलौती मिनिस्ट्री, जिसके जरिए कानून कुरान दस्तूर को लागू करवाने के लिए, हराम मिनिस्ट्रियों को हलाल करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू निज़ाम खिलाफत राशिदा उन्होंने बनाया था, उस पर उन्होंने मौलाना असद मोहम्मद के जरिए ऑनरेबल मुसन्नफ द रोड टू मक्का शानदार काम किया। जब उन्होंने उसके 6 पॉइंट्स को प्रूव किया तो जनरल अयूब वेटिकन के कुत्ते एजेंट ने उनको कत्ल कर दिया, उनकी मिनिस्ट्री को आग लगा दी, आइसोलेटेड वे में कत्ल किया ताकि अवाम सड़कों पे ना आए। इसकी बैक पर उन्होंने जिना, फातिमा जिना मादर मिल्लत, हमारी माँ के साथ, हमारी बहन के साथ क्या किया है? क्या बच्चे हम चूचे, हमें मालूम नहीं है? हमें मालूम है ये मंजी ठुकवाने वाली कौम नहीं है, ये लश्करी कौम है, ये खिलाफती कौम है। निकलो बाहर। उम्मत वाहिदा निफास से बनती है, उम्मत वाहिदा इज्तिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, जिहाद है। उम्मत वाहिदा बनती है कानून कुरान नाफिज करने से। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कोई नाम की चीज नहीं कुरान में। कुरान कहता है मेरी रस्सी को पकड़ लो, रस्सी से लॉ, अहकामात कुरान सुनना। तो आज हमारी ट्राइका के खत्म करने का दिन आन पहुंचा है। अब इन तीनों को खत्म करने के लिए जाहिर है पाकिस्तान की फोर्सेस ही आगे आएंगी। हमारा खून एक दूसरे के पर हराम है, लेकिन कानून कुरान, कानून दस्तूर को नाफिज करना फर्ज है। इस फर्ज को अंजाम देने के लिए हर हराम काम करना होगा। बातिल की नजर में, हक की नजर में जो हराम है वो हलाल है, हक की नजर में जो हलाल है वो बातिल उसको हराम कहता है। मत समझो कि अगेंस्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेटिकन का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी माँ धरती पाकिस्तान के निकाह पड़े दस्तूर कानून कुरान के बाद ये दूसरा हराम कानून, ये अपोजिशन ने, ये पार्लियामेंट, फिरौनी पार्लियामेंट ने दूसरा हराम कानून बनाया। हम इस कानून को, इस ट्राइका को, इस दस्तूर को हुकूमत पाकिस्तान को न कल मानते थे न आज मानते। हमारे पास एक दलील है, कायद आज़म की रिकंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री को बहाल किया जाए, काजी अदालतों को कायम किया जाए। दस्तूर कुरान कल भी था, आज भी है, कल भी पाकिस्तान था। पाकिस्तान एक्सटेंशन है खिलाफत राशिदा की। मेरे भाइयों दोस्तों, अपनी महल्लों में, अपनी गली कूचों में जंग की तैयारियां करो। एमरजेंसी 2 तरह की वार होगी, एक मिसाइल सिस्टम की, पहले अगर एटम बम की ना हुई तो मिसाइल सिस्टम में भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। आपके लिए पानी के कुएं होने चाहिए, हाथों से पानी निकाल सके, आपके पास रोटी होनी चाहिए, हमारी माएँ बहनें बच्चे रोटी खा सके। हमारे पास तरसील का निज़ाम होना चाहिए, गांव के लोगों को खेत ले जाएं, ट्रैक्टर ले जाएं, खेतों का ओल्ड वे में सिस्टम बनाएं जैसे खेती बाड़ी करते हैं, ताकि हर वक्त वाफर मिकदार में रोटी हो। हमें रोटी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नबी सल्लम के ज़माने में मईशत तबाह व बर्बाद थी। इस्लाम मईशत से नहीं ज़िंदा होता, इस्लाम अमल से ज़िंदा होता है। ये एपिसोड था पाकिस्तान इज़ इन वार, लश्करी खिलाफती अवाम इन वार। ये आज मेरा दूसरा एपिसोड था। कल मैं फिर हाज़िर हूँगा तीसरे एपिसोड के साथ। अस्सलामु अलैकुम।